ظلم خدا کو پسند نہیں ہے اور ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔ ظالم سے اگر بدلہ نہ لیا جائے تو خدا اس کا بدلہ لے لیتا ہوتا ہے۔ ایک درویش تھا جو مجبور تھا، مفلوق الحال تھا، اور ایک جگہ پر بیٹھا تھا، وہاں سے ایک ظالم سپاہی گزرتا ہے، وہ اس کے سر پر پتھر مار دیتا ہے۔ تو کیونکہ وہ مجبور تھا، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے صبر کیا، لیکن وہ پتھر اس نے سنبھال کے رکھ لیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کا بدلہ ضرور لینا ہے اور مجھے ایک دن موقع ضرور ملنا ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا، اللہ کا قہر اس پر ہوا، اس سے بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس ظالم سپاہی کو ایک کنویں کے اندر قید کر دیا۔ وہ فقیر پھرتا پھراتا اس کنویں کے قریب سے جب گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہی سپاہی جو ہے وہ کنویں کے اندر قید ہوا پڑا ہے۔ اس نے تھیلے سے وہی پتھر نکالا، اس کے سر پر دے مارا۔ وہ نیچے سے غصے سے اور درد سے بلبلانے لگا۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے میرے سر پر پتھر مار دیے؟ میں نے تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا، کیا زیادتی کی، کس بات کا تم بدلہ لے رہے ہو مجھ سے؟ اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، یہ پتھر یاد کرو، یہ وہی پتھر ہے جو تم نے مجھ پر مارا تھا۔ اس نے کہا تھا اچھا تمہیں آج موقع ملا ہے اس چیز کا بدلہ لینے سے؟ اس نے کہا جب اس وقت میری اتنی سکت نہیں تھی، اس وقت میں بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اور اس وقت میرا بدلہ لینا اس سے ضروری تھا کیونکہ میں بدلہ لے سکتا ہوں۔ کیونکہ معاف کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ فرشتہ صرف انسانوں کی یہ خوبی ہوتی ہے، اور اخلاقی طور پر یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ لیا جائے تاکہ ظالم کی حوصلہ شکنی ہو اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے وہ ایک عبرت ہو۔ تو کبھی بھی ظالم کو آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ظالم کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ظالم کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ اتنا ہی جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ اس کا لے لینا چاہیے، تاکہ دوسروں کے لیے یہ بات عبرت ہو، تاکہ اس چیز سے سبق حاصل کر سکیں، ان کے دل میں یہ نہ ہو چھوٹ ہو جائے گی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا تو وہ بلا جھجک اور بلا تکلف ان لوگوں پر ظلم کر سکتا ہے۔